چاہیے. یہاں پر کوئی غیر مسلم آ کر بم دھماکے نہیں کرتا, یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں ہے, یہ گھر کا بے دل لنکا ڈھائے, اپنے ہی لوگ اس میں ملوث ہیں. جناب اعلیٰ یہ سوچنا چاہیے کہ کس وجہ سے, کیوں یہ بربادی, یہ کیوں تباہی ہو رہی ہے. جناب اعلیٰ کبھی کبھار جس طرح سے یہاں پر کہا, کبھی کبھار کبھی ہمارے یہاں پر مندر پر حملہ ہوتا ہے, کبھی یہاں ہمارے چرچ پر حملہ ہوتا ہے, یا کبھی ہمارے گردوارے پر حملہ ہوتا ہے, وہاں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں. مگر جب ہم حالت دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ نہ اپنی مساجد کو چھوڑ رہے, نہ اپنے مسلم بھائیوں کو چھوڑ رہے, نہ امام بارگاہوں کو چھوڑ رہے, ہم کس کھیت کی مولی, ہم تو علل اعلان غیر مسلم ہیں, ہم تو ہیں ہی کافر, مگر یہ اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. جناب اعلیٰ یہ کیا ظلم ہے. آپ دیکھیں حیدری صاحب آئے, حیدری صاحب اعلیٰ پائے کے علماء ہیں, ان پر کتنے دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا, تو کیا قاتلانہ حملہ اسرائیل نے کیا؟ اپنے ہی لوگ اس میں ملوث ہیں. سر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اس قدر کیوں ہے سر. اور آپ دوسری بات دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہوتی ہے, خیبر پختونخوا میں مرنے والے کون ہیں؟ مرنے والے بھی پشتون, مارنے والا بھی پشتون. سر یہ کیا ظلم ہے, کس طریقے سے مجھے حیرانگی ہے کہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں, کیا اس میں فالٹ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ پشتون ایک غیرت مند بہادر قوم ہے اور جرئی قوم ہے. جب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ بزور شمشیر لڑا جائے, تو میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ نہیں, آپ بٹھائیں, کیونکہ پٹھان جو پشتون ہے کبھی بھی بندوق کے ڈر سے نہیں بیٹھے گا, وہ پیار محبت سے اپنا سر قلم کر دے گا اور آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے گا. جناب یہ اگر پالیسی کی جائے اور ہمارے علماء اکرام, کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے علماء اکرام ہیں, وہاں بھی علماء اکرام ہیں, بیٹھ کر یہ کہیں, جب کہا جاتا ہے کہ جی غیر ملکی سازش ہے, تو بیٹھ کر یہ پتا کرے کہ کون سے غیر ملکی سازش ہے, کیوں ہمارے اپنے بندے, کیوں ہمارے اپنے مسلم, کیوں ہمارے پشتون اس میں استعمال ہو رہے ہیں. اس کا کوئی حل نکالا جائے. اگر ہم اس طرح سے الزام تراشیاں کریں گے, ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے طالبان کو آزاد کیا, وہ کہتے جی کہ وہ طالبان تھا. جناب اعلیٰ پچھلی لکیر کو نہ پیٹیں, ابھی آپ دیکھیں ان چیزوں کو بیٹھ کر ایک بہترین طریقہ نکالیں, ان سے پیار محبت کر کے ان سے بات چیت سے یہ مسائل حل کرنے, ورنہ جس طرح سے کامران صاحب نے کہا اسی طرح سے ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور یہاں پر ہم جب بھی آتے ہیں تعزیتیں کرتے رہیں گے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. جناب اعلیٰ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت غیر مسلم, مجھے بھی شرم آ رہی ہے. جناب اعلیٰ مجھے حیرانگی ہے کہ جس طرح سے مولوی فیض صاحب نے کہا کہ یہ تو امن کانفرنس تھی, جہاں پر 400 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, امن کی بات کر رہے تھے, اور وہاں پر 55 لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگ یتیم ہوئے, کتنے ماؤں کے بچے جدا ہوئے, کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں. سر یہ اتنا بڑا المیہ, اور یہ المیہ ہمیشہ ہو رہا ہے, ہر ہفتے کے بعد, ہر 10 دن کے بعد. ہم بے حس ہو چکے ہیں, یہ سن کر بے حس ہو چکے ہیں, اور صرف ہم دعاؤں تک محدود ہیں, کوئی لائے عمل نہیں ہے. اور یہاں جو ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف تقاریر کی حد تک ہے, کوئی ہمارے پاس لائے عمل نہیں ہے. میری ارباب اختیار سے میری عرض ہے, میں ان کو جھولی پھیل کر عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو سنجیدگی سے لیں, اور اس چیز کو سنجیدگی سے لیں, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں, آپ کے دشمن ملک چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں, تاکہ یہ جنگ و جدل وہ دوسری جگہ ہمارے پاکستان میں منتقل ہو, اور پاکستان پہلے ہی اکانومیکل طور پر تباہ ہے اور زیادہ تباہ ہو. جناب اعلیٰ یہ تو بالکل, میں اب آتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم پبلک امپورٹنس پر. جناب اعلیٰ گزشتہ 12 دن سے پنجرا پل جو کہ کوئٹہ سے جیکاباد رستہ جاتا ہے, 12 دن سے پنجرا پل بند ہے. اور یہ صرف 12 دن سے نہیں, جب سے وہاں سیلاب آئے پچھلے 1 سال سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, مگر ابھی تک وہ معمولی پل نہیں بن سکا. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہم ایک معمولی پل نہیں بنا سکتے. ہم نے یہ پلیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ایک کرپٹ ترین لوگوں کے حوالے کی ہیں, جو کہ سارے فنڈ کھا جاتے ہیں, مگر ابھی تک وہ پل نہیں. وہاں پر آپ دیکھیں جو مریض ہیں,
जाते हैं वो बेचारे वहां बददुआएं देते। हमारी बेचारी बलूचिस्तान की बलोच खवातीन, हमारी पश्तून खवातीन अपना दुपट्टा उतार कर हमें बददुआएं देती है इस ऐवान के लोगों को कि तो आप लोग जाकर इस्लामाबाद में जाकर इस्लामाबाद के ठंडे माहौल में हमारा ख्याल नहीं करते। सर हम क्या करें, हम बेबस हैं, बेख्तियार हैं। हमने हर दफा इस चीज को उठाया मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नेशनल हाईवे के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक जोंक की तरह खून चूस रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम का। इसी तरह से हद चौकी की पुल है वो भी जनाब आला हर रोज टूट फूट का शिकार है। सैलाब क्या आया, हमारे ऊपर मुसीबत आ गई मगर अभी तक उसका नहीं हुआ। मुझे तो हैरानगी होती है, कभी कभार मैं सोचता हूं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह बलूचिस्तान में सैलाब ला ताकि इनकी पुलें बर्बाद हो और हमारी कमाई का जरिया हो। सर ये इनका कमाई का जरिया बना हुआ है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप पिछले गुज़िश्ता एक साल का जो इन्होंने रोडों की मेंटेनेंस, पुलों की मेंटेनेंस पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए उसका हिसाब लाएं तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आज भी पिंजरा पुल के लोग और आज भी हबचौकी के लोग बर्बाद हैं। सर पिंजरा पुल के बारे में तो मैं ये कहूंगा, आपका एक कॉलिंग अटेंशन इसमें जमा है, फ्राइडे को वो आएगा तो बिल्कुल सर। फिर हाँ जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है, अगर आता है तो मैं वो कर लेता हूँ। सर गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि काफ़ी कच्चे के डाकुओं का जिक्र है सिंध में। कच्चे के डाकुओं ने वहाँ की जिंदगी अजीरान करके रख दी है और वो तो बाकायदा मीडिया पर खुला वीडियो पैगाम देते हैं। सर अभी ये देखें मेरे पास है, कनगोड में हमारा एक हिंदू ताजिर है मुखी जगदीश कुमार, उसको जंजीरों में बांधकर, ये सर देखिए जंजीरों में बांधकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके वर्षा को कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए दें वरना इसे हम इसकी लाश भेज देंगे। जनाब आला ये कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिंध क्या इलाका गैर बना हुआ है। सिंध की पुलिस इन डाकुओं से मिली हुई है, सिंध की पुलिस खुद इनको अगवा करवा रही है। जनाब आला मैं चाहता हूं कि ये एक मुखी जगदीश कुमार है और हमारी एक छोटी सी बच्ची है 3 साल से अगवा है, जो 3 साल की थी अगवा है, उसको 3 साल हुए सखर से अगवा है, प्रिया कुमारी, आज तक उसका सुराग नहीं मिल रहा है। सिंध पुलिस बेहस बन चुकी है मगर वो डाकुओं के आगे ब्लैकमेल है, अगवा कुनंदान के आगे ब्लैकमेल है। मैं चाहता हूं कि इसको आप इंटीरियर कमेटी में भेजें ताकि हम और आईजी सिंध को तलब करें ताकि हम उनसे पूछें कि ये हमारे अकलियती बिरादरी के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। जनाब आला हमें कच्चे के डाकुओं के हवाले क्यों किया हुआ है। जनाब आला आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप इंटीरियर कमेटी में भेजें ताकि हम इस पर उनसे जवाब तलब भी कर सके। जी वो दोनों मैटर क्लब कर देते हैं आपके और इनका। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सेनेटर राना मकबूल